اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اس کی قدر یا تو وہ جانتا ہے جس کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں، اور یا وہ شخص جانتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی اور دے کر پھر واپس لے لی۔ ان سے پوچھئے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے حقوق میں سب سے بڑی بات تو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ بیوی کا سب سے بڑا حق، اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچایا جائے۔ شوہر کا بھی سب سے بڑا حق بیوی پر یہ ہے اور اولاد پر یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچایا جائے۔ بسا اوقات بچے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، دینی شعور ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین غلط روش پہ چل رہے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ فکر کریں اپنے ماں باپ کی اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بے تاب، کتنے پریشان رہتے تھے کہ ان کی والدہ مسلمان ہو جائیں۔ اتنی کوششیں کی، اللہ نے کامیاب فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت خاص طور سے میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ حضرت نے یوں ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ دوڑ لگا دی اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ سوچنے لگے دیکھتا ہوں آج میں اپنے گھر جلدی پہنچتا ہوں یا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جلدی پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں میں گھر پہنچا تو میری والدہ غسل کر کے باہر آ رہی تھی اور مینیوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما جو ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ آج بھی کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہو کہ میں صحابی رسول کی دعا حاصل کر لوں، اسے چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا حق تو یہ ہے جانبین میں ایک دوسرے پر کہ بھئی ایسے کاموں سے بچاؤ ان کو جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اولاد کو بھی چاہیے ماں باپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے اولاد کو ایسی چیزوں سے بچائیں۔ تاہم کل والدین کے حقوق پر تفصیلی بات ہوئی تو جی چاہ رہا ہے کہ کچھ گزارشات اولاد کے حقوق پر بھی کی جائیں کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ بہت لمبی فہرست ہے اولاد کے حقوق کے حوالے سے، تاہم میں ان میں سے چند باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ سب سے پہلا حق تو بچے کا یہ ہے کہ آپ اس کو تحفظ فراہم کریں۔ آپ کا ذہن یہ ہو کہ یہ بچہ ہو یا بچی، انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کی ضروریات پوری کریں گے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ اپنی اولاد کے دشمن ہو گئے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو، بیٹا پیدا ہوا ہے، ذبح کر رہے ہیں اپنے دیوتاؤں کے، اپنے خداؤں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ، اور جو ہے وہ ان کی خوشنودی کے لیے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ کچھ لوگ بچوں کو ذبح کرتے تھے کہ یار کون کما کر کھلائے گا، اس کے تھوڑے اخراجات ہیں، مہنگائی ہے، ہاں لہذا جو ہے اس کو جان سے ہی مار دو۔ اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ کیوں قتل کرتے ہو؟ فقر و فاقہ کے خوف سے۔ انہیں بھی روزی ہم دیں گے، تمہیں بھی روزی ہم دیں گے۔ اور لڑکیوں کو لوگ اس زمانے میں قتل کرتے تھے، شرم و حیا کے تقاضے کے خلاف سمجھتے تھے ان کی پیدائش کو۔ یار ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ بڑی ہوگی، لوگ میرے گھر میں رشتہ مانگنے آئیں گے، پھر میں کسی کو رشتے میں جو وہ منسلک کروا کر اس کو دے دوں گا، یہ برا لگتا ہے۔
ہاں لڑکیوں کی پیدائش پر کوئی کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. ایسی سنگ دلی تھی کہ لوگوں نے نعوذ باللہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا شکوہ قرآن مجید میں کیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. جب انہیں بشارت دی جاتی کہ مبارک ہو تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو قوم سے شرماتے ہوئے پھر رہے ہوتے تھے. چہرہ فک ہو جاتا کہ بھئی ابھی اس کو کیا کریں، یا تو ذلت کے ساتھ رکھ لیں اور یا اس کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیں. تو ایک بڑی تعداد ایسے ظالموں کی تھی جو اچھی خاصی بڑی بڑی بچیوں کو ماں نے کہیں بچی چھپا کر رکھ لی، والد کے سامنے نہیں آنے دی کہ بھئی چلو بڑی ہو جائے گی تو اس کی ادائیں دیکھ کر بھی بندے کو بچے سے محبت ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ وہ اس کی فکر نہیں کرتے تھے. اور میں نے عرض کیا کہ بڑی بڑی بچیاں، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں اور وقت کی اجازت بھی نہیں دیتا. سچی بات ہے کہ حوصلہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسی باتیں بیان کی جائیں. آج بھی وہ جگہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے جہاں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور وہاں چونکہ ظلم ہوا اس جگہ پہ تو باوجود وہاں ایک ایک گز جگہ بہت قیمتی ہے، مگر وہ پورا کے پورا پلاٹ ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے. وہاں کوئی عمارت انہوں نے نہیں بنائی کہ یہ ظلم یہاں ہوتا رہا ہے، بلکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ راتوں کو یہاں سے چیخیں سنی ہیں معصوم بچوں کی. وہ ایک عجیب و غریب تشدد اور ظلم تھا. دین اسلام کا حسن ہے کہ انہوں نے بچوں کو اہمیت دی، ان کو تحفظ فراہم کیا. بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی اس بچی کی 2 بچیاں پیدا ہو گئیں، ان کی تعلیم تربیت کا انتظام کیا، بچی بڑی ہوئی، اس کی صحیح جگہ نسبت طے کر دی. قیامت میں وہ اور میں یوں قریب قریب ہوں گے جیسا یہ 2 انگلیاں قریب قریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تشریف لائیں، کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، امت کو تعلیم دینی تھی کہ بیٹی اس عزت اور احترام کے قابل ہے، اس ظلم اور تشدد کے قابل نہیں جو تم نے شروع کر رکھا ہے. سو اولاد کو تحفظ فراہم کرنا یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے. نمبر 2، بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان دینی چاہیے، بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے، اور جتنا جلدی ہو سکے اچھی بات ہے، تاکہ پہلی آواز جو اس کے کان تک پہنچے وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور توحید اور رسالت کی آواز ہونی چاہیے. نمبر 3، تحنیک. تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ اس کے منہ میں ڈال دی جائے. شہد لے کر ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بچہ آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو کھجور جو ہے وہ اس کو چباتے اور اس کا لعاب لے کے بچے کے تالو پہ لگا دیا کرتے تھے. آدمی کسی بزرگ کے پاس لے جائے وہ یہ عمل کر لیں جب بھی ٹھیک ہے، اور خود والد صاحب کر لیں اس بچے کے حق میں، اس سے بڑا بزرگ کون ہوگا، وہ کر لیں جب بھی ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس پر بھی عمل تھا. تحنیک اس کو کہتے ہیں. نمبر 4، 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن یا جب آسانی ہو بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے. لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 بکرے یا بکریاں، اور اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا یا بکری اس کی طرف سے ذبح کی جائے. اس کو عقیقہ کہتے ہیں. یہ 7ویں روز کر لیں، اور یا یہ کہ میں نے عرض کیا کہ 14ویں یا 21ویں روز کر لیں. عقیقے کے گوشت کا حکم پھر وہی ہے جو کہ قربانی کے گوشت کا حکم ہے، اور قربانی کے جانور میں بھی ایک حصہ عقیقے کا رکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ 7ویں روز کا حساب لگا کر عقیقہ کرنا چاہے تو آج بھی کر سکتا ہے. مجھے میری پیدائش کا دن یاد ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں جمعرات کو پیدا ہوا ہوں تو بدھ کا دن یہ 7واں دن ہے. میں جمعے کو پیدا ہوا ہوں، جمعرات کا یعنی 1 دن پہلا، بس وہ 7واں دن بنے گا. اس کا حساب کر کے عقیقہ آج بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 7ویں دن کا حساب کریں. آپ
اس کے علاوہ بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ 7ویں دن کی رعایت رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 4، بچے کا نام ماں باپ کی طرف سے پہلا تحفہ نام، یہ پہلا تحفہ ہے ماں باپ کی طرف سے۔ حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، قیامت میں باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ بعض جگہ پر باپ کے نام سے، بعض لوگوں کو یا بعض جگہ ماں کے نام سے، لیکن یہ کہ حدیث میں بہرحال یہ ہے کہ اچھے نام رکھو، قیامت میں باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اچھا ناموں میں سب سے اچھا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو بہت پسند ہے، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کے نام ابراہیم، انبیاء کرام کے نام یونس، انبیاء کرام کے نام یوسف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سارے نام رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ محمد نام نہ رکھو، یہ مناسب نہیں ہے، فلاں فلاں باتیں کی جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ایک ممتاز شاگرد گزرے ہیں جن کا نام محمد تھا۔ اس میں محمد کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی 7 نسلوں میں یہی نام چلتا تھا، محمد بن محمد بن محمد بن محمد، سبحان اللہ۔ اور لکھا ہے کہ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنے لوگوں کے نام محمد ہیں سب کھڑے ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوگا ہم نے تو اپنے محمد کو بلایا ہے، لیکن جب تم کھڑے ہی ہو گئے ہو چلو سب بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں جس کے 3-4 بیٹے ہیں کسی کا بھی نام محمد نہیں رکھا، اس نے اچھا نہیں کیا۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، محمد نام رکھنے کے بعد تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا۔ آپ محمد نام لیں پھر اس کو گالیاں دیں، جیسے ہمارے یہاں عادت ہے بچوں کو گالیاں دینے کی، نام لے کر اس کو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بچہ جا رہا تھا، محمد نام تھا، شرارتی بہت تھا، تو اس کو لوگ ڈانٹتے تھے، برا بلا بولتے تھے، محمد نام لے کے بلایا اور فرمایا یا یہ شرارتیں چھوڑ دو یا اپنا نام تبدیل کرو۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کا نام لے کر اس کو گالیاں نہ دیں، اس کے نام کا احترام کریں، اس کے نام کی اپنی عظمت ہے۔ اور بچوں کو بھی چاہیے جو سمجھدار ہوتے چلے جائیں ان کے دماغ میں بھی ان کے نام کی عظمت بیٹھنی چاہیے، تاکہ وہ ایسے کام نہ کریں جو کہ ان کے نام کی شایان شان نہیں ہے۔ بہرحال اچھا نام رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بے تک کے نام جب وہ رکھ دیے جاتے ہیں، بس نیا نام ہونا چاہیے۔ ان نئے کے چکر میں بے تک کے نام رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ تشریف فرماتے ہیں، یہاں ایک ساتھی آ گیا ایک دفعہ، حضرت کوئی نیا نام چاہیے، میرا یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شیطان رکھ دو، نیا نام پھر یہی ہو سکتا ہے۔ عبداللہ نام سے 20 لوگ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، عبد الرحمن نام سے 20 لوگ موجود تھے، انہوں نے تو نہیں تقاضا کیا کہ نیا نام نیا نام۔ اچھی بات ہے آپ نیا نام رکھو، تو میں تو مشورہ دوں گا آپ صحابہ کرام کے ناموں کو تلاش کرو۔ ایسا صحابی جو معروف نہیں ہے، عام پبلک کو پتہ ہی نہیں، آپ نے اس کا نام نکالا، اب اس کے حالات بتا رہے ہیں، آپ اس کے حوالہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ صحابی تھے، یہ ان کے کارنامے تھے، اس صحابی کو یوں شہرت دینے کی اللہ آپ کو جب وہ اجر عطا فرمائے گا۔ صلحاء اتقیاء کے ناموں پر نام رکھو، نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں، تو نام اچھا ہونا چاہیے۔ نمبر 5، بچے کی ختنہ کروانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 7ویں دن ختنہ کروا دی تھی، لیکن اگر بچے کی صحت اجازت نہ دے تو قدر تاخیر سے بھی کروائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6، 2 سال تک بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے۔ جدید دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ مائیں دودھ ہی نہیں پلاتی، ڈبے کے دودھ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو ہمارے یہاں ایک جملہ کہا کرتے ہیں نا، ماں کا دودھ پیا تو میدان میں آؤ، کیا مطلب؟ ماں کے دودھ میں غیرت ہے، ماں کے دودھ میں جرت ہے،
ماں کے دودھ میں شجاعت ہے. جس بچے کو ماں کا دودھ ہی نصیب نہیں ہوا تو یہ اس کا حق مارا آپ نے. تو مجبوریاں الگ ہیں، عذر الگ ہے. اگر کہیں نہیں ہے ماں کے دودھ میں اتنی طاقت اور ماں کے پاس دودھ ہی میسر نہیں ہے اور ڈاکٹری علاج کے باوجود نہیں پلا سکتی، خام خواہ دواؤں تو نہیں ڈال سکتے، بچے کی غذا تو پوری کرنی ہے، پھر ڈاکٹر کے مشورے سے جو چاہیں غذا دے دیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بغیر کسی عذر کے ماں کا گھومنا پھرنا کم ہو جائے گا. خاندان کے یہاں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. یہ جو نیا ایک فتنہ چل پڑا ہے، وہ پڑھاتی ہیں، فیکٹری میں کام کرتی ہیں، کارخانے میں کام کرتی ہیں. اگر بچے کو دودھ پلائیں گی تو بھائی پھر تو مجبور ہو کر گھر میں رہنا پڑے گا نا، پھر فیکٹری کا کام چھوٹ جائے گا. لہذا انہوں نے ڈبوں پہ لگا دیا اور جو ہے وہ تاکہ ان کو نہ پلانا پڑے. یہ غلط بات ہے. میری ماؤں بہنوں سے درخواست ہوگی اپنی اولاد کے اس حق کو ادا کیجئے. بچے میں اور ماں میں محبت کی جو بنیاد ہے اس میں ایک دودھ بھی ہے. جب بچہ دودھ نہیں پیے گا ماں کا تو وہ بنیادی حق اس کا غصب کیا ہوا کہ بچے کے دل سے ماں کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. نمبر 7، دودھ کتنا عرصہ پلانا چاہیے؟ یہ 2 سال. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. 2 سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو چھڑا دینا چاہیے. نمبر 7، بچہ جب بولنے کے قابل ہو تو کوشش کرو کہ سب سے پہلے اس کی زبان پہ اللہ کا لفظ جاری ہو، لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہوں. ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے، والد چاہتا ہے کہ پپا بولے، ماں چاہتی ہے کہ مما بولے. یہ پپا اور مما کے چکر میں بچے کی زبان پہ جو الفاظ لانے چاہیے ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں. دونوں مل کر کلمہ پڑھیں، اللہ اللہ کی ترانے گائیں. بچوں کو پرانے زمانے میں عورتیں لوریاں دیتی تھیں گود میں لے کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ. اتنے میں بچہ بھی جھومتا تھا اور اللہ اللہ، اللہ اللہ کے الفاظ جاری ہو جاتے تھے. جاہل عورتوں نے امت کو جو صلحاء اور اتقیاء عطا کی ہیں، سچی بات ہے معذرت کے ساتھ آج ہماری پڑھی لکھی مائیں بہنیں اس نعمت سے محروم ہیں. ان کی گودوں سے جاہل بچے پیدا ہو رہے ہیں. ان جاہل عورتوں کی گود سے صلحاء اور اتقیاء اور علماء پیدا ہوتے تھے. ان میں خوف خدا تھا اور یہ لوریاں دیتے ہوئے اللہ اللہ کرتی تھیں. اب بچے کو چپ کرانا ہو تو منہ میں موبائل دے دیا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بچے کی زبان پہ اللہ کا لفظ جاری کیجئے. پہلا جملہ جب وہ بولے وہ اللہ کا نام ہو، وہ کلمہ طیبہ ہو. نمبر 8، ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ وہ تعلیم اور تربیت ہے. آپ سب سے پہلے سوچئے کہ بچے کو کون سی تعلیم دلوانی ہے، تربیت کس انداز سے کرنی ہے. یہ ایک جامع جملہ ہے کہ تحفہ اگر دینا ہے تو اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیجیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص آیا، حضرت میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا. حضرت کو غصہ آ گیا. امیر المؤمنین بھی بہت جلالی طبیعت کے تھے. فرمایا بلاؤ اس کو. لڑکے کو بلایا تو بیٹے نے کہا حضرت جی یہ سارے حقوق ماں باپ کے ہیں یا کچھ ہمارے بھی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. نہیں، مجھے بتائیے ہمارا کیا حق ہے، 1 2 3 کر کے. تو حضرت نے 3 حقوق بتلائے اسی مجلس میں. فرمایا پہلا حق یہ ہے شادی کرتے وقت صحیح عورت کا انتخاب کرنا چاہیے اور یہ سوچ کر شادی کرنی چاہیے کہ اس عورت نے مستقبل میں میرے بچوں کی ماں بننا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے، اس کا خاندان، اس کا آگے پیچھے سسٹم کیسا ہے. صرف شکلیں دیکھ کر شادیاں کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں. سیرت بھی تو دیکھو، عقل بھی تو دیکھو. شکل دیکھ کر تو آنکھیں خوش ہوں گی، سیرت دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوگا. صورت دن بدن گھٹتی جاتی ہے. 18 سال کی عمر کا حسن 78 سال میں نہیں رہتا، لیکن سیرت دن بدن بڑھتی جاتی ہے. جو بچی 18 سال میں نمازیں پڑھتی ہے وہ 58 سال میں کیسی ولی کاملہ بن جائے گی. لہذا سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ اس بچی نے میرے بچوں کی ماں بننا ہے
تو کیا اس میں یہ صلاحیتیں ہیں؟ تو دوسرا حضرت کیا ہے فرمایا، دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو نام اچھا رکھے کا تیسرا یہ ہے کہ اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے۔ اس بچے نے کہا حضرت میرے باپ نے میرا پہلا حق غصب کیا کہ میری ماں ایک باندی ہے، باندی سے شادی کی، میں باندی کا بیٹا ہوں، باہر نکلتا ہوں لوگ تانے مارتے ہیں یہ باندی کا بیٹا ہے، میرا حق ضائع کیا، صحیح عورت کا انتخاب نہیں کیا۔ اور دوسرا نام اچھا ہونا چاہیے، میرے ابا نے میرا نام رکھا ہے جول، جیم عین لام، جول، اور جول عربی میں کہتے ہیں گوبر کا کیڑا، تو لوگ مجھے گوبر کا کیڑا بولتے ہیں۔ اور جہاں تک تیسرا حق ہے تعلیم اور تربیت، اگر میرے ابا میری تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتے آج ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ حضرت ناراض ہو گئے، غصہ ہوئے اور اس کے والد سے کہا اٹھ جاؤ یہاں سے، تمہیں تو باپ بننے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ساری غلطیاں اولاد کی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ماں باپ سے بھی ہوتی ہیں ہمیں، بلکہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ دعا میں یہ جملہ تو کہتے ہی ہیں ہم، اے اللہ ہماری اولاد کی تربیت فرما، ساتھ میں ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں یہ جملہ بھی کہا کرو، یا اللہ مجھے تربیت کا صحیح ڈھنگ نصیب فرما کہ میں صحیح تربیت کرنے والا بھی تو بن جاؤں۔ 4 بچے ہیں تو چاروں کا مزاج الگ الگ ہے، ہر ایک کی تربیت کا انداز بھی الگ الگ ہے، ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں تو پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ اولاد کے حقوق میں ایک 8واں حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ ہمارے یہاں دعائیں تو فوراً دیتے ہیں، ذرا کوئی بات ہو جائے تو ماں باقاعدہ کپڑا اتار کے شروع ہو جائے گی بدعائیں دینے کے لیے، اور دعائیں نہیں دیتے۔ بھائی آپ کو غصہ بھی اتارنا ہے تو دعاؤں کے ساتھ اتاریے، بد دعا بیٹے کو کبھی بھی نہ دیجیے، اس کا عزم کبھی کبھی وقت برابر لگ جاتا ہے، وہ بدعا لگ جاتی ہے، پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی ہی بدعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین، عبداللہ ابن عمر رئیس المحدثین، حضرت عبداللہ بن مسعود رئیس الفقہاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب وہ عظیم لوگ ہیں جو اتنے بڑے مرتبوں پر فائز ہوئے، پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ میں نے عرض کیا غصے میں بھی دعا دے دو، کچھ عرصہ قبل میں اکثر ساتھیوں کو سناتا ہوں، شیخ عبد الرحمن سدیس رئیس الحرمین دامت برکاتہم تشریف لائے پاکستان میں، تو وہ تو مکہ کے امام ہیں جن کی آواز کا جادو پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج کون ہے جو دین سے تعلق رکھتا ہو اور عبد الرحمن سدیس کو نہ جانتا ہو؟ میرا چھوٹا سا ایک بیٹا، میں جب ایک دفعہ عمرے کے لیے جانے لگا تو وہ مجھے کہتا ہے عبد الرحمن سدیس کو میرا سلام کہنا۔ اتنے بچے بھی عبد الرحمن سدیس کے نام سے واقف ہیں۔ عبد الرحمن سدیس نے اپنا واقعہ سنایا، میں بچپن میں بہت شرارتی تھا، میری ماں مجھ پر بہت غصہ ہوتی تھی، ایک دفعہ غصے میں کہنے لگی عبد الرحمن چپ ہو جاؤ، اللہ تمہیں بیت اللہ کا امام بنائے۔ وہ جو غصے میں میری ماں نے دعا دے دی، لگتا ہے کہ وہی مجھے لگ گئی اور آج میں بیت اللہ کا امام ہوں۔ تو جب غصے کی دعا لگ سکتی ہے تو خود سوچو آدمی محبت میں دعائیں دے گا تو کتنی دعائیں لگیں گی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ جو لوگ بیویوں سے تنگ ہیں ان کو بھی مانگنی چاہیے، جو عورتیں اپنے مردوں سے تنگ ہیں ان کو بھی مانگنی چاہیے، اور جو لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کو بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارے حضرت والا تو فرماتے ہیں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کرو، نماز کے بعد بھی مانگو، مگر جو وہ نماز کی حالت میں اس کا مانگنا بہت مفید ہے۔ نمبر 9، اپنی اولاد کے لیے لب و لہجہ نرم رکھنا چاہیے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ۔ آپ دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بار بار کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنیا، اے پیارے بیٹے، یا بنیا یا بنیا، یہ دلیل ہے کہ لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ نمبر 10، بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو، حالانکہ 10 سال کے بچے پہ نماز فرض نہیں اور نہ پڑھنے پر پٹائی ہے، تو جو بڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔
10 سال کا بچہ جب ہو جائے اس کا بستر بھی الگ کر دینا چاہیے۔ نمبر 11، جیسے بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک کی لوگ کوشش کرتے بھی ہیں، بیٹیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ ایک بڑی تعداد زمانہ جاہلیت سے متاثر ہے، آج کے دور میں بھی اپنے بیٹوں کو تعلیم دلوائیں گے، خرچہ بھی کریں گے، بیٹیوں بھی کچھ نہیں، آرام سے رہو، بس وہ گھر کا کام کاج کچھ آ گیا تو بہت ہے، باقی ان کو کچھ نہیں سکھاتے، اور یہاں تک کہ ان کی کہیں نسبت وہ بھی جلدی جلدی طے کر دی، اور جب وہ بیٹی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کا تو مسئلہ ہے، اگر زندگی میں آپ کو تحفہ دینا ہے تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دو، فرق نہ کرو۔ یہ میراث کے جو مسائل ہے نا کہ لڑکی کو کم اور لڑکے کو زیادہ، یہ مرنے کے بعد ہے۔ زندگی میں اگر کوئی اپنی دولت تقسیم کرے اس کو برابر تقسیم کرنی چاہیے۔ بیٹیوں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی آپ نے ترغیب دی تاکہ زمانہ جاہلیت کی ان گندی رسومات کا یا وہ ان کی مخالفت کی جا سکے۔ نمبر 12، میں نے عرض کیا کہ اپنی اولاد کے عقائد کی درستگی پر بھی توجہ دیں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا۔ ہمارے ہاں ماں باپ کے اپنے عقیدے صحیح نہیں ہیں تو اولاد کے عقیدے کیا صحیح کریں گے؟ سو اپنے عقیدے کی درستگی کی بھی فکر کی جائے، اس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ سو اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے عقائد کی درستگی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور نمبر 13، اولاد کو خوش اخلاقی سکھائیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اے بیٹا جب کسی سے بات کرو پورے متوجہ ہو کے بات کرنا، یہ نہ ہو بات ہو رہی ہے ادھر منہ ادھر موڑا ہوا ہے، یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ خوش اخلاقی سکھاؤ۔ نمبر 14، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ غرور اور تکبر نہ کرنا۔ تکبر کی بنیاد حسب و نسب بھی ہوتا ہے، بڑے خاندان کا بیٹا ہے اس میں ایک الگ غرور ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے الگ غرور ہے، علم والا ہے الگ غرور ہے، صحت مند جوان ہے الگ غرور ہے۔ اس کو بٹھا کر یہ سمجھانا چاہیے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی میرے رب کی شان کے لائق ہے، ہمیں تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور اس کے نقصانات بتانے چاہیے۔ نمبر 15، بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور نبی کی محبت بٹھائیے۔ کتنی آپ پابندیاں لگائیں گے، جب تک بچے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہے۔ اس کو یہ بات سمجھا دیجئے بیٹا اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو اللہ ہمیں اس میں دیکھ لے اور اللہ کو وہ کام پسند نہ ہو۔ جی باپ نے منع کیا ہوا ہے سگریٹ نہیں پینا، بندہ ساری زندگی ڈرتا رہتا ہے کہ ابا نے منع کیا ہے کہیں باپ سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ نہ لے، باپ نے پان کھاتے ہوئے منع کیا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو اماں دیکھ لے ابا دیکھ لیں۔ تو جیسے باپ ماں بھائی جن چیزوں سے منع کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ان کاموں میں مبتلا نہ ہو، یعنی ان کاموں میں ہم اگر مبتلا ہوئے تو یہ ہمارے بڑے ناراض ہوں گے، ہمیں ان کا خیال ہے۔ حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر شرم اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں تمہارا رب بھی وہ کام کرتے ہوئے نہ دیکھے جس سے اس نے تمہیں منع کیا۔ اللہ کی عظمت اتنی بٹھا دو کہ تنہائی میں کوئی گناہ کروانا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اماں کیسے ملا دوں، حضرت عمر نے تو منع کیا ہے۔ بیٹی ابھی تو امیر المؤمنین دیکھ نہیں رہا، ڈال دو، اماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھتا مگر اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تنہائی میں، جی یہ بیٹا ہمیں ایک بکری دے دو، ہم راستے کے مسافر ہیں، میں تو چرواہا ہوں، میں کیسے دے دوں، بکریاں تو مالک کی ہیں۔ تو کیا جواب دیا حضرت عمر بن خطاب نے؟ فرمایا رضی اللہ عنہ یہ ہمیں دے دو، بکری ہمیں دے دو، مالک کو بول دینا بھیڑیا کھا گیا۔ تو کیا جواب تھا اس چرواہے کا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر جائے گا، اس کو کیا جواب دوں گا؟ اس جملے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں اکثر فرمایا کرتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ ہے استحضار، اللہ کا خوف بٹھایا جائے تاکہ تنہائی میں گناہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی محبت بٹھائی جائے،
آپ کی ذات اقدس کی محبت بٹھائی جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے میرے دائیں بائیں جنگ کے اندر 2 معصوم بچے تھے، میں یہ سمجھا کہ اب میں غیر محفوظ ہوں، یہ 2 بچے تو ہیں، کیا کریں گے؟ اتنے میں ایک بچے نے کہا چچا جان میں نے سنا ہے یہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گالیاں بکتا ہے، میں آج یہ طے کر کے آیا ہوں یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ یہ جملہ اس نے ابھی کہہ کر چپ ہی ہوا تھا کہ دوسرے بچے نے بھی یہی جملہ استعمال کیا۔ یہ ذہن آخر کسی نے تو بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی اتنی محبت اس بچے کے دل میں کس نے بٹھائی؟ یہ ماں باپ کا کردار ہے کہ عقائد کے اعتبار اللہ کا خوف بٹھائیے بچے کے دل میں، نبی کی محبت بٹھائیے تاکہ وہ سنتوں سے لبریز زندگی گزارنے کا اس کو جو ہے وہ شوق پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو۔ نمبر 16، ایک بڑی اہم بات یہ بچے کو سچ بولنے کی ترغیب دی جائے۔ جھوٹ بولنے پر گرفت کرے، ناراض ہو جائیں اور بالکل زیر و زبر کر دینے کی دھمکیاں ماریں کہ یہ تم نے بہت غلط کیا جھوٹ بول کر۔ آج چھوٹا جھوٹ بول رہا ہے، کل کوئی بڑا جھوٹ بولے گا، آپ کے لیے بھی مصیبت بنے گا، خود بھی اپنے لیے مصیبت کھڑی کرے گا۔ خاص طور سے اخلاقیات میں سچ پہ بات کرنی چاہیے۔ اور نمبر 17، ایک آخری بات کہ بچوں کو جزاک اللہ کہنے کی بھی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ بچے ابا سے پیسے لیتے ہیں، کبھی دیکھا کسی بچے کو جواب میں کہ ابا سے جزاک اللہ، آپ نے مجھے پیسے دیے، آپ نے فلاں چیز دی؟ یہ شکریہ کے کلمات ہمیں جو ہے وہ ان کو سکھانے چاہیے کہ بیٹا جب کوئی چیز ماں باپ دیں یا کوئی اور آدمی بھی دے تو جزاکم اللہ خیرا، جزاک اللہ کے الفاظ تمہیں کہنے چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں، مگر میں نے مختصر انداز میں 17 بچے کے حقوق، اولاد کے 17 حقوق آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اس عنوان پر لکھی جانے والی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اسلام اور تربیت اولاد، ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب الگ ہے، اور اس عنوان سے اور بھی کتابیں ہمارے حضرت والا کی فیض الفقار صاحب دامت برکاتہم کی کتابیں تربیت اولاد کے عنوان سے بھی 2 جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس عنوان کی دیگر کتابیں مثالی باپ کتاب ہے، مثالی باپ بہت عمدہ کتاب ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک مثالی ماں، مثالی باپ، مثالی عورت، یہ ساری کتابیں گھروں کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر میں بھی بچوں کو یہ ترغیب ہو کہ یہ کتابیں پڑھیں، والدین بھی ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ اس سے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ گھروں میں مذاکرہ ہونا چاہیے، چھوٹا چھوٹا کبھی کسی بات کو لے کر بات کر لی، واقعات کی روشنی میں بھی تربیتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔